اور گھر میں اگر کوئی بوڑھا نہیں ہے تو وہ گھر گھر نہیں ہے. گھر میں کوئی نہ کوئی دادا دادی نانا نانی ہونا چاہیے تاکہ اس کی کڑوی کسیلی سنو, برداشت کرو, اس سے اللہ کی رحمت نازل ہوگی. اس کو بوجھ نہ سمجھو بوڑھے کو, کیونکہ جب گھر میں نہیں ہوتا نا کوئی بزرگ, پھر انسان کو ہم سے پوچھو ہم پہ کیا گزرتی ہے. میں اپنی والدہ کے ہاں جب سے ان کا انتقال ہوا ایک دفعہ بھی نہیں گیا, جایا نہیں جاتا. عجیب سی ایک وحشت ہونے لگتی ہے کہ وہ بوڑھی والدہ تھیں, اس گھر میں تھیں, ساری زندگی انہوں نے جس گھر میں گزاری, اب وہ در و دیوار سے جو ہے نا ایسے لگتا ہے در و دیوار کاٹ رہے ہیں, ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بوڑھا ہی نہیں ہے گھر کے اندر. کوئی تو تھا کسی کے یعنی انسان اس کے پاس جا کے اپنے سر پہ ہاتھ رکھوا سکتا ہے, اس سے دعائیں لے سکتا ہے. تو جب بزرگ ہی نہیں رہے تو گھر گھر بولو بھائی نہیں رہتا. پھر تو بہت افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اپنے بوڑھے والدین کی قدر نہیں کرتے, بوڑھے بزرگوں کی, دادا دادی نانا نانی کی قدر نہیں کرتے. ہم لوگ انگریز نہیں ہیں, گورے نہیں ہیں کہ لائف کو بس انجوائے کریں. لائف میں حقیقی انجوائمنٹ جب پیدا ہوتی ہے جب آپ کی زندگی میں روحانیت ہو. سمجھ رہے ہو, کسی کی کڑوی کسیلی الٹی سیدھی سنے اور برداشت کرے. انسان اپنے بڑوں کی سن سکتا ہے نا, چھوٹوں کی تھوڑی سنے گا. چھوٹا الٹی بات کرے گا تو ایک لگا دے گا تھپڑ کھینچ کے اس کو. ہمارے بچے ہمارے سامنے ذرا الٹی بات کر کے دیکھیں. ابا کی انسان سنتا ہے, دائیں بائیں ہوتا ہے, کبھی غصہ بھی آتا ہے, برداشت بھی کرتا ہے, اماں کی بھی سنتا ہے. تو یہ جب گھر میں رونق ختم ہو جاتی ہے نا, ہم نے بچپن میں ایک کہانی پڑھی تھی کہ وہ جھینگر جو ہے نا, جھینگر وہ ٹریٹ کرتا ہے نا, رات کو گاتا رہتا ہے, شور کرتا ہے بہت زیادہ. تو وہ سارے جانوروں نے مل کے پلان بنایا جھینگر کو جنگل سے نکالو. یہ رات ہوتی ہے اور وہ ٹریٹ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ایسی فرضی کہانی تھی, بچپن میں سنی ہم نے. تو سب نے مل کے جناب وہ فیصلہ کیا یہ جو ٹریٹ کی آوازیں آ رہی ہیں نا, اس کو نکالو یہاں سے. تو بالآخر انہوں نے سب نے, لومڑی, شیر, چیتا, چوہے نے مل کے فیصلہ کیا اور جھینگر کو جلا وطنی پہ مجبور کر دیا. کہتے ہیں جب جھینگر گیا ہے تو جب رات آئی ہے تو وہ ٹریٹ کی آوازیں ہی نہیں آ رہی. تو سب کو پھر وہ جھینگر یاد آنا شروع ہوا کہ وہ رات ہی نہیں لگ رہی. آپ نے دیکھا ہوگا رات کا اپنا ایک مزہ آتا ہے جب اس میں جھینگر جب گاتا ہے, یا اس کی ایک اپنا لک ہے, وہ اللہ نے ایسا ہی نہیں رکھی اس میں, وہ لگتا ہے کہ رات ہے. شہری زندگی میں تو نہیں ہوتا, آپ کبھی گاؤں دیہاتوں میں جا کے رہیں تو وہ آوازیں آتی ہیں اس کی. تو ان کو بڑا افسوس ہوا کہ یار یہ تو رات کا مزہ کیا ہو گیا, خراب ہو گیا. تو وہ دوبارہ اس کو منا کے لے کر آئے. تو اسی طرح بوڑھا جو ہے نا, بوڑھا وہ شور مچاتا ہے, وہ کبھی ڈانٹتا ہے, کبھی یہ کرتا ہے, کبھی کھانس رہا ہے, کبھی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں, کبھی. لیکن اس کی وجہ سے جو اللہ کی رحمتیں گھر میں نازل ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے جو اللہ کی برکتیں گھر میں نازل ہوتی ہیں, اس پر آپ کو پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے, اس کی دعائیں بھی آپ لیتے ہو. تو جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر وہ ساری برکتیں اور اس خیر سے آپ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتے. تو اس لیے اپنے آپ کو گورے نہ سمجھا کرو بھائی, ہم مسلمان ہیں, مسلمانوں والی زندگی گزارو اور ان بوڑھوں کی گھر میں قدر کیا کرو. بوڑھے عالم کی, بوڑھے بزرگ کی قدر کیا کرو, ان سے دعائیں لیا کرو جا کے. سمجھ رہے ہو؟